بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
واللہ غفور رحیم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جڑی نماز آپ نے پڑھی۔ اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟ اس لئی کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک باری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا، اور بعد اللہ فرمایا میں اس طرح کیتا ہے تاکہ تانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں تسی ویکھیا ہے۔ صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانوں دسیا۔ صحیح البخاری کتاب الاذان لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر اور انہیں آ کے نماز پڑھی۔ نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے سلام دا جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، کسی میں نو طریقہ سکھا دے۔ ہن آپ انہوں اودیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی۔
اور ایک غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتوی لگایا لم تصلی تو پڑھی نہیں. دیکھا جے کتے ساڈے چ نہ ہون غلطیاں. آپ نے فرمایا وضو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جا اور پھر جو قرآن سے مجسر آئے وہ پڑھ ثم ارکع غلطیاں ثم ارکع رکوع کر حتی تطمئن راکعا انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کرتا ہے. پھر رکوع چ سر اٹھا کھڑا ہو جا حتی تطمئن قائما انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے. ثم اسجد پھر سجدہ کر حتی تطمئن ساجدا انج کر جویں کو مطمئن بندہ سجدہ کردا ہے. پھر سجدوں سے اٹھا بیٹھ جا حتی تطمئن قاعدا انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے. اے او دی نماز غلطی سی یعنی او رکوع بھی چج نال نہیں سی کردا تے رکوع چوں کھڑا بھی چج نال نہیں سی ہوندا تے سجدہ بھی چج نال نہیں سی کردا تے سجدے تو بعد چج نال بیندا بھی نہیں سی. اے او غلطیاں نے جنہاں دی بنا تے کملی والے نے 3 وری فتوی لگایا لم تصلی تو پڑھی کوئی. میں اپنا حساب رکھاں تسی اپنا رکھو بھلا ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں. فرمایا آج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور فرمایا فَإِن مُتَّ اگر تو اس سے حالت وچ مر جاندا تے تو فطرت اسلام سے نہ مردا. 40 سال دیاں نمازاں برباد. قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی. اسی کہنے یار مسیح تے آ گیا نا پڑھدا تے پیا نا بھویں چنگی پڑھے ماڑی پڑھے یہ تے کوئی گل نہ. قربانی والے دن قربانی دے دناں اسی فتوی دے سکنے ہیں. کوئی بھی دنیا کا عالم وہابی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو اے اکھوں کانا ہے بکرا اے جناب دوندا نہیں بکرا اے لنگڑاندا ہے تے چلو یار کردا تے پیا ہے نا بھویں جویں دا بھی کردا پیا کرن دیو. نہیں ہر کوئی کہے گا نہیں یہ عیب دار ہے. یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے. ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا. اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول. بھائی جان اپنی نمازاں دا فکر کرو. وضو بھی کر لیا مسیتے بھی آ گئے 15-20 منٹ کڈ بھی لے شٹر بھی سٹ دیتا ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ. کتنا بڑا خسارہ ہے. کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پڑھدا بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا. اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی. وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو قدرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے غبطزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے.
فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا اگر اللہ نے پیار کر دیو تے اللہ نے پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ اللہ سنیا تواڈے نال پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتبعونی میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت سے میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی میرے محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ایدا معنی کی بڑھیا یعنی ہنج کرنا جمیں اللہ کے پیغمبر نے کیتا جمیں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہنج ہاتھ بننے جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چھوٹ کے کیتا ہنج کرنا جمیں کملی والے نے سجدہ کیتا ہنج سجدہ کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر سجدے چھوٹ کے بیٹھ گئے ہنج بیٹھ جانا جمیں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اومی اٹھنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد تو بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جنہیں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جمیں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا انج ہلانا جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ ادا اجر ملے گا ادا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کنا فرق اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا وہ جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا ات دیتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا ات دیتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھ
آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی سنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کول مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی سنگے آئے پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم او نماز قابل قبول جڑی سنت دے مطابق تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں فتوی کملی والے دا ہے آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھی اللہ اللہ توجہ کرنا وضو بنا لیا مسجد اندر آ گیا ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے کی کرنا ہے بولو نیت کرنی ہے نیت ضروری ہے صحیح البخاری دی پہلی حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے اس واسطے بھی جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیاں نیت بنا میں نماز سنت مطابق پڑھاں گا نیت بنائے داجر میں رب کو لواں گا نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا نیت بنا کے پھر نماز پڑھ لیکن بھی جی نماز دے واسطے جڑی نیت نا نیت دل دا عمل ہے زبان دا عمل نہیں جویں ہاتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا دل دا کام میں ارادہ کرنا نیت کرنا جتنی دیر تک نیت ہوئے گی اتنی دیر تک دل دا تعلق ہے جدو زبان جو لفظ نکل جان گے پھر نیت نہیں پھر قول بن جائے گا نماز واسطے نیت کرنی ہے نیت دا تعلق انسان دے دل نالے اے مربجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلیا ہے 2 رکعت فرض نماز والا یا 4 رکعت فرض نماز والا اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا انج نیت کردا ہے 4 رکعت فرض نماز منہ قبلے ول وغیرہ وغیرہ اگر وہ بندہ وچ بیٹھا ہے نا اگر وہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بناوندا پیا ہاں تو سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بناوندا پیا ہاں میں واقعی اودے نال گل کردا پیا ہاں میں واقعی انہوں سمجھاوندا پیا ہاں میں واقعی اودے دل تے دستک دیندا پیا میں واقعی وہ نبی پاک دا فرمان سناوندا پیا ہاں اے ایسا مسجد اندران والیا سونیا ویرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چ بولنا ہے نا اج اپاں ٹک لا لینے ہاں نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چ ربی دا
الفاظ جویں اج کل بولے جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوے اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے مینوں مل جائے اللہ دی قسم ہے میں باوضوءاں جمعہ پڑھاوندا پیا ہاں اے منبر تو لٹ کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا جو میں نیت کر کے پڑھاواں گا کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے 4 رکعت فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھا لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نیت ہو گئی انگے چلیے نماز پڑھ لگیاں نماز تو پہلا سترہ رکھ لینا چاہیے سترے تو مراد ایک لکڑی یہ لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے وہ دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اگر امام اگے پیا ہویا سترہ مقتدیاں وابطے کفایت کرے گا مزید تفصیل بخاری چوکانی مل سکتی حضرات وقار سترہ ضروری ہے سترہ رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو ستون نو سترہ بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تواڈے کول نو سترہ بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے ہن نماز شروع ہون لگی ہے نا حدیث پاک دے غور کرنا ذرا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر نے میں حکم فرمایا آقا فرماتے نے صلی قیامہ اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا با امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے شریع ادھر ہوئے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دو میں صورتاں اوجو نہیں جدو بندے کل شریع ادھر ہوئے اگر شریع ادھر کوئی نہیں دے فصلی قیامہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے دی طرف منہ کرنا ہے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے کہ شروع کرنی ہے نماز صحیح البخاری کھولیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کر دے سن فرماتے نہیں تبدہ تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے رفع یدیہ اللہ دے نبی اپنے ہاتھوں بلند کر دے کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر ہاتھوں کر دے انج اللہ دے پیغمبر ہاتھوں کر کے نماز شروع کر دیندے کناں نوں انج کر کے ہاتھ لگانا اگر کناں انج کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بندہ جدا بیٹھا ہے پھر نماز شروع کر لگا جی کناں نوں ہاتھ لگاندا ہے وہ اے سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بناندے پے نے ہاں میں اونوں نشانہ بناوندا پیا ہاں میں اونوں ہی سمجھاندا پیا ہاں اللہ دے پیغمبر نے کر کے کناں نوں ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کیتی میرے پیغمبر نے کر کے ہاتھ وا من کے بیٹھی کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہاتھوں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیرہ کیے اللہ اکبر اے جڑا انج ہاتھاں نوں اٹھانا ہے اینو رفع الیدین کہندے نے کی کہندے نے بولو جڑے نہیں کرتے او بھی بولو کی کہندے نے اینو رفع الیدین کہندے نے او اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت اینی ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفع الیدین دی اہمیت سمجھو
رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ایتھوں تک تھانو کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تے آکھیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڈے آئے اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں کئیاں بندیاں نے دیکھیا ہے وچ نماز دے جمائی آ جائے نا تو بڑی ساری آواز کر دے لمبی ساری ایک لان وچ نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ منہ پر ہاتھ رکھ لو جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے آواز بند رکھنی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دے دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے نا ہاتھ کتے بننے نے مسند احمد دی روایت غلب تائی رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی بیان کر دے روایت مسند احمد دے اندر فرماتے نے اللہ دے پیغمبر میں اپنی آنکھ نال ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بن کتھے ہاتھ بنے نے ساڈا کی گناہ ہے ساڈا کی قصور ہے ساڈا اینا ہی قصور ہے کہ اسی کملی والے دی ادا اپنائی بیٹھے ہیں بس ہوتے یار ساڈا گناہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے تے ہاتھ بننے ایک دوسری روایت سے غور کرنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کائنات پہ لوگوں یہ روایت بخاری اندر آندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کر دینا آپ اپنا اے جڑا ہاتھ نا اے جڑا سجا ہاتھ نا اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ بھی پشت تے جوڑ تے رکھیا کر دے یہ ہویا دایاں ہاتھ یہ ہو گیا بایاں ہاتھ یہ ہو گئی اس کی پشت یہ ہو گیا جوڑ یہاں اللہ کے یہ صحیح البخاری کتاب الادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار کر کے نبی پاک سینے تے ہاتھ بن دے نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے صحیح البخاری کھولیے کتاب الادان کھولیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کائنات دے لوگ اللہ دے پیغمبر جب انج کر کے نماز شروع کر لیندے نا تے نبی پاک کوئی رقم ہو جائیں لیکن خاموشی جی اللہ دے نبی کو جو بڑیا کر دے لیکن میں نبی کا پاک کو پوچھیا محبوب تکبیر تحریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ رہے کہ کچھ پڑھ دے ہو دسو کی پڑھ دے ہو خاموشی دے اندر دریا کا فرمان دے ابو ہریرہ میں پڑھنا وا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللہ نے قربان جمع خطہ کے دعا دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے جنہوں اپا ثنا کہنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے البتہ الفاظ کوئی وجلہ سناؤں کا الفاظ کوئی نہیں مل دے حضرات دی وقار سنائے سنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنی ہے فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے اللہ کے پیغمبر تعبد پڑھا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ پڑھ کے میرے
میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری دی اندر ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں جناب عمر پیچھے پڑھیاں جناب عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں فرماتے ہیں تینے جڑے سن نبی پاک دے خلفائے ثلاثہ یہ جناب جڑی بسم اللہ ہے یہ ہوڑی پڑھیا کر دے سن اچھی پڑھیا کر دے آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. نبی پاک کا فرمان ہے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں. حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آندی ہے. لیکن فجر کی نماز اللہ دے پیغمبر نے کرائی ہے اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی. بعد اندر فرمایا لگتا ہے میرے مگر تسی پڑھ دے ہو جی محبوب اسی تواڈے مگر پڑھنے آؤ فرمایا نہ پڑھیا کرو سوائے فاتحہ تو کچھ نہ پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام. میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام. جب آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی. جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے. مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے نہ میں جلتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے. ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے. ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے ہمیں گالیاں کس لیے ہم سے نفرت کس لیے اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں. ساڈا نہیں قصور ہے نا. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا صحیح بخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے تے بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں فرمایا اقرا بآفی نفس کا اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر پر پڑھیا ضرور کر. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہوے کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہوے اس واسطے جی اللہ دا واسطہ اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ. مینوں کوئی کسی نال کوئی مسئلہ نہیں. اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو تسی میرے بھائی ہو مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے. میں جاننا ہے جڑے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمع پڑھدے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھدے. اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ پوچھ لین کوئی نہیں دے جو تیرے پیچھے جمع پڑھتے رہ تو انہوں نے میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا. لہذا میں طریقہ جو دستا پیا وا میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی تو جانے تے رب جانے. بتلانا ہماری ذمہ داری ہے منوانا نہیں. منوانا او دا کم ہے وہ آپ پہ منائے گا وہ آپ پہ دل چپائے گا. ہم تو خادم ہیں حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا. میرے نبی نے تے آکھیا ہے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں تے ایتھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ. اللہ جاندا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں. یہ وہ سنت ہے جس کو یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہیں.
ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی نبی پاک قرات کی میں کر دے سکتے نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں روایت مسند احمد میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قراتیں جسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے ہر آیت سنو کاریو ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے یہ تھے اللہ جانتا کئی تو شروع کر الحمدللہ آمین پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ موقع کیڑے پاسے گئی یہ نماز ہے اللہ نے اسے نماز قرار دیا فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا ٹیڑا ظلم فاتحہ نے لے کے پاسوں شروع کر دے دبی جاندے پتہ ہی نہیں لگتا موقع کیڑے ویلے گئی انج نہ کریا کرو ایڈا ظلم نہ کریا کرو نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں ویسے میں وہ گل کر بینا پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاندے پر روڑا بھی میں تو رہا نہیں جاندا میں یہ بھی اس چیز کے بھی خلاف ہوں ایڈا لمبا سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے گلاں سجان رگاں پھل جان یہ کاری تلاوت یہ کیا ہے قرآن تے سکون نہیں پڑھی رہنا اور میں اس بات میں کے بھی خلاف ہوں آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کی تو بندا ہے داڑھی مننے کاری منہ تے داڑھی کوئی نہیں قرآن سنا دیا بچے نکے جڑے حفظ کر دے نے اے سمجھن گے کہ آواز چنگی ہونی چاہیے منہ تے داڑھی ہوے تے بھویں اکا نہ ہوے کسی داڑھی مننے کاری کو نہیں بلانا چاہیے اور کاری تھوڑے مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے مولانا سعید اللہ سعید صاحب نے مولانا قاری نوید الحسن صاحب نے دیگر قرۂ کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیے انہاں نوں بلایا کرو اے جی اس ملک تے رکھن نہیں دیندے تے ایتھے تے رکھن دیندے کہ ایتھے بھی نہیں رکھن دیندے اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میرے پیغمبر کی قرات بڑی پیاری ہے سیدہ ام الفضل بیان کر دیا نے اللہ کے پیغمبر ایک دن جماعت کروا سن تے میں تلاوت سن رہی ہوں اللہ دی قسم مینوں کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڑی کملی والے دی آواز ہے
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے پیغمبر نے قرات کیویں فرمائی ہے میرے پیغمبر نے جمعے دے اندر عیدین دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ اعلی پڑھی ہے سورہ غاشیہ پڑھی ہے سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے نام دے اندر جمعے والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ سجدہ پڑھی ہے سورہ قہر پڑھی ہے اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دی آیات پڑھیاں نے حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ طور پڑھی ہے سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھی ہے نماز مغرب دے اندر حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھی ہے میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھی ہے دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے میرے پیغمبر نے نماز فجر اندر دو میں رکعتوں دے اندر سورہ زلزال کی تلاوت بھی فرمائی ہے پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے لیکن سانو چاہیے پیچھے کھڑون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے پیچھے کھڑون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام ور کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوے کہ پتہ نہ لگے ایڈی بھی لمبی نہ ہوے کہ لگ پتہ جائے درمیانی دی قرات رکھ کے پھر جناب اماماں نوں چاہیے کہ قرات کرن اللہ اللہ میں قربان جاواں زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کردے سن اگلیاں دو رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھدے سن تے کدی نہیں پڑھدے سن لہذا اگلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نام ہی پڑھو تے فتوے باری گل کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کردے سن اتنی لمبی کریا کردے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے ظہر دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دتی ایک بندہ بقی قبرستان بل جائے پھر اتھوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک ظہر دی پہلی رکعت وچ شامل آ کے جان اللہ تے دی وقار ہے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو لہذا پتہ چلیا جتوں تم جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو کل ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی کل واللہ تے لنگ جائے اور بھی صورتیں ہیں یعنی بھائی قرآن واوا سارا ہے تسی کی سمجھ جو قرآن ہے یہ کل واللہ کل ادھر بالفلاق کل ادھر بس اللہ جاندا کئی بندے تے تیویں سپارے تو تا جاندے ہی نہیں ایتھے کئیاں بندے نوں پتہ ہی وہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گیا تو انہاں نے تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا بڑا ہی قرآن پڑھیا تے صبح پنڈ والے کہن او پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہاں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے بندے سمجھتے ہیں اور قرآن ہے ہی کوئی اور بھی ہے اور یاد کرو سورہ مریم یاد کر لو سورہ کاف یاد کر دیا سونیاں صورتاں نے اللہ جاندا بندہ پڑھن لگ جائے تے دل ہی نہیں کردا کہ بندہ تلاوت چھوڑے اتنی خوبصورت صورت سب یاد کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیری وقار غور کر دے جانا درا اگلا مسئلہ حضرات تیری وقار جڑا نماز دیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دے بل کر میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی جواداں دی سبحان ربی الاعلی یہ درست نہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہاں این جو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پہ پڑھدا ہے کوئی بندہ کلا نماز پہ پڑھدا ہے پر بتاؤ کلا نماز پڑھدا تے جناب جتھے جناب تحفظ دی ہے تا جائے اوتھے تحفظ پڑھ لے جتھے اللہ کولوں کچھ منگن دی ہے تا جائے کوئی دعا دی پڑھ لے جتھے استغفار دی ہے تا جائے استغفار کر لے لیکن کلا بندہ نماز پڑھن والا کر سکدا ہے اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ نام پڑھدا وے پیچھے جواب دینا یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے تے پڑھدے آئے نے والو کی کہنا ہے آمین حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری میں
فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نو میں آپ دیکھیا نبی پاک ولد ضالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سان نبی پاک رضی اللہ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو من وافقت آمینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولوا آمین آمین کہیا کرو آمین چی کہن دا فائدہ ہے دے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رہ جائے گی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دین گے حضرات دی وقار بخاری وچ آندا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروا کر دے ولد ضالین کہندے آج اچھی آمین کہندے مقتدی بھی اینی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جایا کر دی مسجد گونج جاندی تے اللہ دے فضل نال اج تک بھابیاں دیاں مسجداں اوے مسجد نبوی اوے مسجد حرام گونج رہی ہے تے کدی کدی اللہ تو امام کعبہ نو کلا دیندے نے جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں تے جا کے جماعت کرواؤ جنہ چ آمین نے گونجدی ہے نہ جوی گونجنی چاہیے گونجدی ہے کہ نہیں گونجدی ساڈا کی گناہ ہے یار ساڈا کی قصور ہے گالا سانو فتوے ساڈے تے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ سی چھڑ دینے ہاں ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھ دینے کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو یہودی بڑا چڑھ دینے فرمایا کثرت آمین کیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ولد ضالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی حضرات تیزی وقار رکوع جانا تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے اینج کر کے اپنے ہاتھاں نوں دوبارہ اٹھانا ہے اینج رفع الیدین کرنا ہے اس طرح حضبہ من کے بھئی اپنے جناب کندیاں دے برابر اپنے ابدانوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے یہ رفع الیدین کیا جاندہ ہے کہ میں تاں نہیں کردہ کہ بابی کر دینے کہ میں تاں نہیں کردہ کہ ساجد میر صاحب کر دینے کہ میں تاں نہیں کردہ کہ درخت علامہ شہید کر دینے کہ میں تاں نہیں کردہ کہ درخت عبید الرحمن کر دینے میں تاں نہیں کردہ کہ جناب جناب دور غدنی کر دینے اللہ دی میں نو قسم ہے کہ میں تاں کرنا وہاں کیونکہ کملی والے کر دے جانے سنن کبرا دیکھی دی روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کر دینے صلی تو خلفہ بکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہاں جناب رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رب الجان کی میں نے کوئی پوچھا تسی کیوں کر دے ہو فرماتے نے میں عبداللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے میں کبھی والے دے مگر نماز پڑھی ہے میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز ہے نا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخاری دی اکبر ہے حضرت بکر فرماتے نے اللہ دے نبی بھی نماز دے پڑھیا کرتے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن اپنے یاراں دوستاں نوں نماز سکھائی گئے آپ نے رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا رب الدین کیتی گئے امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا تمہارا رکھتا تو بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے رب الدین فرمایا کر دے سن حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا رب الدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر دے سن اللہ دے نبی نو ویکھیا نبی پاک بھی کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت دی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نماز وچ پڑھیا کر دے سن رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا اللہ دے پیغمبر رب الدین کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کر واسطے آئے 11 ہجری اندر آپ کی وفات ہو گئی ہے نا 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے اور میرے
پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے فرماندے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھا کے رب العزت کریا کردے سن حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا ذرا حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے فرماندے نے اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں کہ اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے ورنہ رکوع جان لگیاں رکوع تے سر جھکن لگیاں رب العزت کیتا ہے پر میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی ہے تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رکوع جان لگیا رکوع تے سر اٹھان لگیا نہ بولنا کر دے جان اور ورنہ کر سن اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز وچ پڑھیا کر دے جان حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رکوع جان لگیا رکوع تے سر اٹھان لگیا تے بولنا کریا کر دے جان اور ورنہ کر سن لوگوں تسی بھی ذکریا کرو حوالہ دار قطنی وچ موجود ہے حضرات دی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں میں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل کراں حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دتی ہے رب العزت تے حضرت امام مسلم نے رب العزت بیان کیتا امام ترمذی نے رب العزت بیان کیتا حضرات دی وقار تمام علماء کرام نے رب العزت دا ذکر کیتا ہے نہ تیری گل نہ میری گل نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد نہ کوئی رولا ہے یہ اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے یہ کملی والے دا طریقہ ہے یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اس بات دے حضرات دی وقار نماز پڑھیا کر رب العزت نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں دو رکعتاں نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے گا ساڈا گناہ کی ہے بھائی فتوے ساڈے تے گانا سانو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیری وقار رکوع چلے جانا ہے رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے گردن نو سیدھا رکھنا ہے نہ گردن بہتی چکی ہوے نہ بہتی نیچے ہوے گردن تے کمر برابر وچ ہوے اللہ اللہ اج کر کے رکوع کرنا ہے اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے رکوع اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع اٹھنا رب العزت کرنا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے پھر سجدے کے اندر چلے جانا ہے سجدہ کیویں کرنا ہے دو پیر لگنے چاہیے نے زمین تے دو گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے دو ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے پیر اج کر کے کھڑے کرنے نے انگلیاں دروں قبلے ور کر کے اپنی بغلاں نوں کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے اج کر کے سجدہ کرنا ہے سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی اللہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی مزید کی تصحیحات ثابت نے بیان کرن دا وقت نہیں حضرات دی وقار رکوع اٹھ کر کے بیٹھ جانا ہے انہوں جلسہ استراحت کہتے ہیں آرام نال بیٹھنا ہے مطمئن ہو کے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے درمیانی تشہد کے اندر کیویں بیٹھنا ہے کھبے پیر دے اوپر بیٹھنا ہے تے جڑا سجدہ پیر لے کر کے نہ سبحان ناصابہ دی بنا ان کر کے سجدے پیر نوں گاڑ لینا زمین تے اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے یا اپنے گھٹنیاں نوں جناب گھٹنیاں تے رکھ کے تے درمیانی تشہد کرنا ہے درمیانی تشہد پڑھنا تحیات اللہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ایتھے تک جناب پھر کھڑے ہو جانا تاکہ دو رکعتاں پڑھنیاں نے آخری تشہد آ گیا آخری تشہد کے اندر اپنا کھبا پیر اگے کر لینا ہے سجدہ پیر اونچ کر کے جناب کھڑا کر لینا ہے وقعد علی مقعدتہ انت اپنی پیٹھ تے کران تے اپنی سیڑھی تے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی کو انج کر کے ہلکا بنا کے تے اشارہ کر لینا ہے اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر پھر شہادت اندر کر دینا پھر نہ دینا درست نہیں بلکہ پوری نماز اندر گل کر دیندے رہنا حضرات دی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے جو جناب درود شریف پڑھ لیا
درود شریف تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم بذاتہ اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. ایک دعا پڑھنیاں نے تے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز مکمل ہو گئی. اللہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق نماز دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.